بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کی سرزمین تاریخی خزانوں سے بھری پڑی ہے اور یہاں پر لاتعداد تاریخی مقامات ہیں۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ بدھسٹ سائٹس اور کھنڈرات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس دفعہ ہم نے جس تاریخی مقام اور بدھسٹ سائٹ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رانی گڑھ۔ بدھسٹ سائٹس میں رانی گڑھ کو کافی اہمیت حاصل ہے، جس کی تاریخ تقریباً 3500 یا 2500 سال قدیم ہے۔ رانی گڑھ صوابی شہر سے 30 منٹ کے ڈرائیو پر واقع ہے، جبکہ اسلام آباد اور پشاور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اصل میں رانی گڑھ ضلع بنیر کے گاؤں نوگرام کے قریب ایک پہاڑی پر واقع ہے، لیکن یہ صوابی شہر سے نزدیک پڑتا ہے۔ یہاں آنے کے لیے آپ M1 پشاور اسلام آباد موٹر وے استعمال کر سکتے ہیں۔ M1 موٹر وے سے انبار انٹرچینج پر اتر کر پہلے صوابی اور پھر رانی گڑھ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رانی گڑھ آنے کے لیے آپ مردان صوابی شاہراہ اور جہانگیرہ صوابی شاہراہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضلع بنیر کا یہ تاریخی مقام بدھسٹ سائٹس میں اہم مقام رکھتا ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں اور ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں۔ رانی گڑھ ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک کار پارک بھی بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً 15-20 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی اور رانی گڑھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 500 سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی، جو جاپانیوں اور یونیسکو نے بنائی ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رانی گڑھ ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے۔ کچھ ماہرین کے خیال میں یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ گندھارا تہذیب اور باہر سے بہت سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، جس میں جاپانی بھی شامل تھے۔ اصل میں یہ جگہ صدیوں تک بدھسٹ آرٹ اور کلچر کا بنیادی مرکز تھا۔ یہاں کی ہر چیز دیکھنے کے قابل ہے، لیکن سٹوپاز اور ایک بہت بڑا پتھر جو ورٹیکل شیپ میں ہے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سامان رکھتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس ورٹیکل شیپ پتھر کے سائے میں کوئین یعنی رانی بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی، جس کی کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا پتھر اس سائٹ کا وجہ تسمیہ بھی ہے، کیونکہ کوئین کو رانی اور بڑے پتھر کو پشتو میں گڑھ کہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو رانی گڑھ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھنڈرات 4 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں اور گندھارا سویلائزیشن میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس سائٹ کو 1975 کے ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ یہاں کے لوگ کافی سویلائز اور ترقی یافتہ تھے۔ یہاں آپ کو سٹوپاس کے علاوہ عبادت خانے، پختہ نالیاں، پختہ گلیاں، لیونگ رومز مقامی پہاڑوں کے پتھروں سے خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سرنگ بھی ہے جو دوسری طرف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایک پتھر پر 3 چھوٹی سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ رانی کا تخت تھا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے مسائل سنتی تھی۔ رانی گڑھ میں ایک بڑے پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنایا گیا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے، اور یہ انسانی ہاتھ کی کاریگری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لوک داستانوں اور مقامی گانوں میں بھی رانی گڑھ کا ایک خاص حصہ ہے۔ ان تمام لوک داستانوں کا تاریخ سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ اصل میں کسی چیز کی خوبصورتی اور شہرت اس کو لوک داستانوں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ لوک داستان کاواخانوں
اور حجروں کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ رانی گڑھ کی پہلی کھدائی رائل انجینئر میجر ہنری ہارڈے کول نے 1883 میں شروع کی۔ اس کے بعد سن مارک ایورل سٹین اور ایم اے فوچر نے بھی یہاں کا وزٹ کیا۔ رانی گڑھ سائٹ کا سروے 1920 میں شروع کیا گیا۔ 1959 سے 2005 تک کیوٹو یونیورسٹی کے جیپنیز آرکیالوجیکل مشن اور یونیسکو نے یہاں کھدائی کا کام کیا اور کنڈرات تک پہنچنے کے لیے 500 سیڑھیاں اور کار پارک بنائے۔ رانی گڑھ کی تعمیر شیوا سوابی کے ایک NGO سسوا شیوا ایجوکیشنل سوشل ورکر ایسوسی ایشن نے جاپان ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یونیسکو کے تعاون سے کیا۔ رانی گڑھ میں ایک جگہ جنگلے کے اندر پتھروں کی اوپن ڈسپلے بھی ہے، جس میں وہ پتھر رکھے گئے ہیں جس پر مختلف نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزٹرز کے بیٹھنے کے لیے بینچز اور شیڈز بھی بنائے گئے ہیں۔ رانی گڑھ کو 30 جنوری 2004 کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا، جس سے سائٹ مکمل طور پر محفوظ بنائی گئی اور ارد گرد فینس نصب کر دی گئی۔ اور اب آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اپنے آئندہ پروگراموں کو بہتر بنا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے منظور پوائنٹ سے منظور علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔